بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی پڑھا تھا کہ لوگوں کو وہ اچھی بات کہیں، لوگوں سے اچھی بات سے ان کو مخاطب کریں اور ان سے اچھی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ان کے وعدے کو انہوں نے قبول کیا تھا، پھر انہوں نے اس وعدے کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی اس سے اعراض کر دیا، تو اس کا آگے ذکر ہوگا۔ تو آج پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ پیچھے ساری چیزیں انہوں نے بیان کی کہ ہم نے یہ ان سے اس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ لیا، اور یہ بھی ہم نے وعدہ لیا کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو۔ ان بنی اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا، فقبلتم ذالکم، تو تم نے اس کو قبول کیا، جو جو چیزیں ہم نے پیچھے گنائی، تو ان کے اندر جو وعدہ لیا گیا تھا ان تمام چیزوں کا، تو اس وعدے کو تم نے کیا کیا؟ قبول کیا۔ ثم تولیتم، پھر تم اس سے منہ تم نے منہ پھیر دیا۔ ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر دیا، اعراض کر لیا۔ الا قلیلا منکم وانتم معرضون، سوائے تم میں سے تھوڑوں کے، تم میں سے تھوڑے وہ تھے جنہوں نے منہ نہیں پھیرا، باقی تمام نے منہ پھیر لیا۔ وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ طول تم کے بعد اعرض تم عن الوفاء به، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی تم نے اس وعدے کو پورا کرنے سے اعراض کر لیا۔ وہ جو وعدہ ہم نے لیا تھا تو تم نے اس کو پورا کرنے سے اعراض کر لیا، تم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ آگے بلاغت کا ایک نقطہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں فیہ التفات عن الغیبت، اس آیت میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے بعد ثم تولیتم ہے نا، تو اس کے اندر التفات ہے غیبت سے۔ التفات بولتے ہیں ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، اور بلاغت کے اندر مختلف کلام کو مختلف طریقے سے پھیرنا۔ اگر مخاطب ہو رہا تھا، خطاب کے ساتھ کلام ہو رہا تو غیبت کے ساتھ ہو جائے، تکلم کے ساتھ ہو جائے، تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا التفات، سیغوں کے اندر تفاوت کرنا، التفات کرنا۔ تو پیچھے ذکر چل رہا تھا غائب کا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے میثاق لیا، پکا وعدہ لیا۔ تو بنی اسرائیل یہاں پر اسم ہے، اور اسم جو ہوتا ہے وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، غیبت کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید، زید آیا، تو یہاں پر زید کا آنا ایک اسم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو غیبت جو ہوتی ہے وہ غیبت، اسم جو ہوتا ہے وہ غیبت کی معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیچھے غائب کا ذکر تھا، اور آگے ثم تولیتم، تو غائب سے اعراض کر کے مخاطب کی طرف التفات کیا گیا۔ تولیتم یہ مخاطب کا صیغہ ہے، آگے بھی منکم وانتم موردون، ٹھیک ہے، یہ بھی مخاطب کا صیغہ، تو اس کے اندر کیا ہے؟ التفات ہے۔ والمراد آباؤہم، اور اس سے مراد ان کی آبا و اجداد تھے۔ حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے، ان یہودی نے تو اعراض نہیں کیا، کیونکہ ان کے بڑوں نے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ تم نے کیا، یعنی تمہارے بڑوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ موردون کے بعد نکالا عنہ کآبائکم، یعنی اس وعدے سے تم اعراض کرنے والے تھے، تمہارے اپنے آبا کی طرح، یعنی جس طرح تمہارے آبا و اجداد نے اعراض کیا اس وعدے کو پورا کرنے سے، تو تم نے بھی اس کو پورا کرنے سے اعراض کر لیا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا، یہاں پر اب مخاطب کا صیغہ نکالیں گے، یعنی اذکرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ پیچھے ہم نے
پیچھے نکالا گیا تھا اذکر، واحد کا صیغہ، یہاں پر جمع کا نکالا جائے گا کیونکہ یہاں پر خطاب کا مخاطب کا صیغہ آیا ہے۔ ولا تسفکوا دماءکم، اپنے خون، اپنا خون نہ بہاؤ، لا تسفکوا دماءکم، اپنا خون نہ بہاؤ۔ ہم نے کہا وقلنا، ہم نے کہا کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ، خون نہ بہانے کا ہم نے ان سے وعدہ لیا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، انفسا، اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ ان میں کیا کرتے تھے کہ بندے ایک دوسرے کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، اپنے خاندان والوں کو، تو اپنے خاندان گویا کہ خاندان نے اپنی جان کی طرح ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر انفسا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تم اپنی خون کو نہ بہاؤ، یعنی اپنے آپ میں سے بعض بعض کو قتل نہ کریں، اور نہ ہی تم میں سے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے کوئی نہ نکالے، ہم نے یہ وعدہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دماءکم کے بعد نکلا تریقونہا بقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا بعض کو قتل کرنے کے ساتھ اس کو بہانا، رائے گان بنانا، خون بہانا، رائے گان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ من دیارکم کے بعد نکلا لا تخرج، لا یخرج بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کو اس کے گھر سے نہ نکالے، یعنی وہ جس سے لڑتے تھے جھگڑتے تھے تو اس کو اپنے قبیلے سے، اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، تو تم ایسا نہ کرو، ہم نے یہ ان سے وعدہ لیا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس وعدے کو قبول کیا، پختہ کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے۔ ٹھیک ہے، اقرر تم کے بعد نکالا قبل تم ذالک المیثاق کا، تم نے اس وعدے کو، اس پکے عہد کو قبول کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، علی انفسکم، اپنی جانوں پر۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔